اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کچھ یہ سوالات ہیں، ہم تمام لوگوں سے جو جہلمی صاحب کو سنتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سوالات ان تک پہنچا دیں۔ پورا میں سوالات دکھا دے رہا ہوں، دیکھیں ہم محنت کر کے لکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بغیر ایسے ہی ہیپیزائٹ سوال کریں۔ یہ منطق اور فلسفے سے تلے ہوئے سوالات ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ میں مذہب اور عقائد کو بھی ہم نے سامنے رکھا ہے تاکہ جہلمی صاحب کے مذہب اور ان کے دین میں لوپس ہول معلوم ہو سکیں جو وہ پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اسلام ان لوپ ہول سے پاک ہے۔ اب دیکھیے جہلمی صاحب سے سوالات، اس پر تو جہلمی صاحب کو کوئی اختلاف نہیں کہ دجال اکبر جب آئے گا تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب محترم مرزا جہلم سے ہمارے سوالات یہ ہیں جن کا ان کے نظریات کے مطابق ہمیں جواب چاہیے جو اب تک پیش کر چکے ہیں۔ اب اس میں ڈسکرپشن میں بھی آج کی ڈیٹ لکھ دوں گا، اور ایسے بھی میں اس کو لکھ دوں گا یہاں پر ڈسکرپشن کا ڈیٹ جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا، چینج نہیں کروں گا ڈسکرپشن، اور کوسچن جو سوال کا ہے اس پہ بھی یہ لکھ دوں گا کے ساتھ۔ پہلا کوسچن 1، دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کے ماں سوا کوئی خدا نہیں، یا یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ خدا ہیں؟ جہلمی صاحب جواب دیں۔ دوسرے الفاظ میں تھوڑا علمی انداز لے لیں کہ وہ مونوتھیزم کا دعویٰ کرے گا یا مونولیٹری کا یا ہینوتھیزم کا، ٹھیک ہے؟ جہلمی صاحب جواب دیں گے۔ اور کوسچن 2، دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا یا منی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ بہت ہی اہم سوال ہے، یہ بھی جہلمی صاحب جواب دیں۔ کوسچن 3، وہ کون کون سی صفات ہیں جن کی بنیاد پر دجال خدا یا منی خدا یعنی گاڈ یا منی گاڈ ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ ان صفات یعنی ایٹریبیوٹس کو جہلمی صاحب بیان کریں، کم از کم 5-6 صفات بیان کریں، یا جتنی بھی ان کے علم میں ہے وہ بیان کریں۔ اگر 5-6 سے کم ہے تو وہ بیان کر دیں، 2 ہیں تو وہ بیان کر دیں۔ اور 2 اس لیے کہ جہلمی صاحب 2 صفات کی وجہ سے منی گاڈس کے ہی قائل ہوئے تھے، اس لیے میں نے زیادہ صفات کا سوالات کیے۔ کوسچن 4، دجال کا جسم محدود ہوگا تو اس کا کیا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ محدود خدا ہے، یا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ ایک لامحدود خدا کا انکارنیٹ ہے یعنی انفائنائٹ گاڈ انکارنیٹ؟ جہلمی صاحب جواب دیں، اور یہ بھی بیان کریں کہ کیا دجال اینتھروپومورفک خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ اب یہ اینتھروپومورفک کیا چیز ہوتی ہے یہ جہلمی صاحب سے پوچھیے گا، کیونکہ ان کی انگریزی ہم سے بہتر بقول ان کے تو نہیں مگر ان کے ماننے والوں کے بقول ہوگی۔ کوسچن 5، اگر دجال منی خدا یا منی گاڈ ہونے کا دعویٰ کرے گا مگر کہے گا کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ منی خدا اور نہ میگا خدا، اور صرف ایک خدا اور وہ بھی منی خدا یعنی کہ وہ دجال خود، تو کیا جہلمی صاحب کے نزدیک وہ دجال پولیتھیسٹ ہوگا یا مونوتھیسٹ ہوگا؟ جہلمی صاحب جواب دیں۔ یہ بھی، اگر دجال انکارنیشن کا قائل ہوگا تو نصیریہ کے انکارنیشن اور دجال کے انکارنیشن میں جہلمی صاحب کے نزدیک فرق ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو جہلمی صاحب نے کہا ہے کہ اگر نصیریہ ان کی تکفیر بند کر دے تو جواباً جہلمی صاحب نصیریہ کی تکفیر بند کر دیں گے۔ اگر تعلیق بالمحال کی صورت میں جہلمی صاحب دجال کی آمد کے وقت میں ہوں اور تعلیق بالمحال کی صورت میں دجال ان کی تکفیر بند کر دے تو کیا جہلمی صاحب دجال کی تکفیر بند کر دیں گے؟ بہت ہی اہم سوال ہے جی یہ جہلمی صاحب کیوں کہیں گے کہ وہ ان کے دور میں کیوں ہو؟ کیونکہ جہلمی صاحب زمان و مکان کی ٹریولنگ اور اسپیس ٹریولنگ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اگر اس فلاں دور میں ہوتے، وہ ماضی کے اعتبار سے سوال کر رہے تھے، ہم نے مستقبل کے اعتبار سے کر دیا۔ اور تعلیق بالمحال تو یہ تو جہلمی صاحب نے خود استعمال کیا ہے، تو وہ منع نہیں کر سکتے۔ اب ایک دفعہ بات شروع ہو گئی تعلیق بالمحال کی تو اور بھی چلے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ جہلمی صاحب کہیں گے ایک دفعہ سے آگے نہ چلے، یا صرف یہ حق یا استحقاق صرف ان کو ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی،
اب یہ کوشچن نمبر 6 پہ آ جائیے. دجال اور قیامت کے بعد جو حضرات جہمی صاحب کے نزدیک منی خدا اور منی گاڈ بنیں گے، ان میں کون کون سی صفات سیم ہوں گی اور کون کون سی صفات سملر ہوں گی؟ جہلمی صاحب جواب دیں. بہت ہی اہم سوال ہے جی. اس کو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوالات نوٹ کر لیں اور جہلمی صاحب سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اچھا، کوشچن 7. کیا قیامت کے بعد منی گاڈ بننے والوں کی پاورز قیامت سے قبل آنے والے خدا ہونے کے مدعی یا منی خدا ہونے کے مدعی دجال سے کم ہوں گی، زیادہ ہوں گی، برابر ہوں گی؟ جہلمی صاحب جواب دیں. بہت ہی اہم سوال ہے، اس کی اہمیت جہلمی صاحب سے پوچھیے گا. اگر میں اپنے اس سوال کے بارے میں کہوں یہ کوئی اہم سوال ہے تو میں کہوں ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں کہ بھائی اتنا اہم نہیں ہے یا سمجھ، لیکن جہلمی صاحب یقیناً اس سوال کی وزن کو محسوس کریں گے. کوشچن 8. کیا جہلمی صاحب کے نزدیک دجال کے دعویٰ اور نصیریہ کے خدا کے ماننے میں کچھ کامن ہیں، باتیں کامن ہیں، کچھ صفات کامن ہیں، کوئی باتیں کامن ہیں یا کامننس ہے؟ یہ ذرا بیان کریں. یعنی اگر دجال نے خدائی دعویٰ کرے گا جب آئے گا اور نصیریہ بھی انکارنیشن کے قائل ہیں، تو ان دونوں کے نظریات میں کچھ کامننس جہلمی صاحب کے نزدیک ہے یا نہیں ہے؟ اور فرض کے جہلمی صاحب کا نہیں ہے یا وہ نہیں جانتے کہ ہے کہ نہیں ہے، تو ہمارا سوال تعلیق بالمحال کی صورت میں ہے. تو تعلیق بالمحال کی صورت میں جہاں جہاں جہلمی صاحب یہ کہنا چاہیں گے نا کہ کوئی وہ جواب نہیں دے سکتے، تو پھر تعلیق بالمحال کی صورت میں جواب دیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا، صورت فرضیہ میں. ٹھیک ہے، وہ جواب دیں کیونکہ وہ کر چکے ہیں ایسا. کوشچن 9. اگر کوئی کہے کہ دجال کا کفر خدا ہونے کا دعویٰ نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں کی تکفیر ہوگی جو اس کے دعوے کے منکر ہوں گے، تو اس شخص نے جس نے ایسا کہا وجہ تکفیر تبدیل کر دی. سوال یہ ہے کہ وجہ تکفیر تبدیل کرنے والا شخص کافر ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا تو نصیریہ کی وجہ تکفیر تو خود جہلمی صاحب نے تبدیل کی ہے، اور نصیریہ کی تکفیر ان کے انکارنیشن کے عقیدے کے بجائے نصیریہ کی جانب سے جہلمی صاحب وغیرہ اور دیگر لوگوں کی تکفیر قرار دی ہے. تو کیا جہلمی صاحب تبدیلی وجہ تکفیر نصیریہ پر اپنے کو کافر قرار دیں گے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دجال کی وجہ تکفیر اس کے دعوی خدائی تبدیل کر دے اور کہے کہ یہ نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دجال لوگوں کی تکفیر کر رہا ہے لہذا دجال کافر ہے، تو کیا جہلمی صاحب کے نزدیک یہ تبدیلی وجہ تکفیر دجال یہ کرنے والا شخص مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جہلمی صاحب کہتے ہیں کافر ہو جائے گا تو نصیریہ کی تکفیر کی وجہ کو تبدیل کرنے پر جہلمی صاحب کیوں نہیں کافر ہوں گے؟ کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر نصیریہ ان کی ایمان ان کی تکفیر بند کر دیں اور ان کے یا ایمان کے قائل ہو جائیں گویا، تو جہلمی صاحب کی تکفیر بند کر دیں گے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہی بات اگر کوئی دجال کے لیے کرے تو کافر ہوگا کہ نہیں؟ اب جہلمی صاحب کہیں گے دجال ایسا نہیں کرے گا، تو جہلمی صاحب نے تو نصیریہ کے لیے بھی تاریخ بالمحال کا ہی اصول استعمال کرنا ہے نا، تو یہی تاریخ بالمحال کی صورت میں ہی جواب دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا، کوشچن نمبر 9 پر آ جاتے ہیں، 10 پر، سوری 10 ہے. دجال کی تکفیر جہلمی صاحب اس کے خدا ہونے کے دعوے پر کرتے ہیں یا اس کے اختیارات پر کرتے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے. اب اس کے بعد 2-3 سوال رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. اس پر پارٹ 1 یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. والسلام تمت. یہ پورا دیکھ لیجئے.